بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گیان واپی سروے رپورٹ وارانسی عدالت میں پیش، سپریم کورٹ میں جمعے کو سنوائی ہوگی۔ مسجد کمیٹی نے کہا نچلی عدالت میں کارروائی روکی جائے۔ نوجوت سدھو کو 34 سال پرانے روڈ ریج کیس میں 1 سال کی سزا، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ رشیا نے ماریوپول سٹیل پلانٹ سے باہر نکلنے والے 900 سپاہیوں کو جیل بھیج دیا۔ یوکرین جنگ سے دنیا بھر میں غذا کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے دی وارننگ، کہا رشیا بندرگاہیں کھولے۔ غزہ جنگ کا 1 سال، اسلامی جہاد نے کہا صہیونیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسرائیل ابو عاقلہ قتل کی تحقیقات نہیں کرے گا، کہا فوجیوں کو ملزم بنانے سے سماج میں مخالفت پیدا ہوگی۔ حزب اللہ نے امریکی کوششوں کے باوجود الیکشنز میں کامیابی حاصل کی، حسن نصر اللہ کا خطاب، تنظیم اور اتحادیوں کو مبارکباد۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے نارتھ کی ہر طرح سے مدد دیں گے، ساؤتھ کوریا نے دلایا یقین۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ وہ غزہ، جنین اور فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے تمام شہروں میں صہیونیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کرایا جاتا اپنی مزاحمت جاری رکھی جائے گی۔ غزہ کی پچھلے سال کی جنگ میں اپنی کامیابی کی سالگرہ پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے القدس بریگیڈ نے کہا کہ 11 دن کی لڑائی کے 1 سال بعد مزاحمت اور مضبوط ہو گئی ہے اور اس کے پاس پہلے سے زیادہ ہتھیار ہے اور اب وہ اسرائیلی دشمن کی کسی بھی بے وقوفی اور حملے کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے سال مئی میں غزہ کی فلسطینی گروپس نے مسجد اقصی کی بے حرمتی اور قدس کی حفاظت کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تھا جسے شمشیر قدس کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیل میں 4000 سے زیادہ میزائلز فائر کیے تھے جس سے اسرائیل حیران رہ گیا تھا۔ 21 مئی کو اسرائیل نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ مئی کی جنگ میں 250 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیل الجزیرہ جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کی تحقیقات نہیں کرے گا۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے شیرین ابو عاقلہ کے چہرے پر گولی مار کر انہیں ہلاک کیا تھا جب وہ جنین میں اسرائیلی کارروائیوں کی رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں اسرائیل میں ایک تنازع پیدا ہوگا۔ ابو عاقلہ کے خاندان نے کہا کہ اسے اسرائیل کے اس فیصلے سے حیرت نہیں ہوئی ہے۔ ابو عاقلہ کے خاندان نے صاف ستھری تحقیقات پر زور دیا۔ اسرائیل کی ملٹری پولیس کی تحقیقاتی ڈویژن کا ماننا ہے کہ تحقیقات کے دوران اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ ملزم جیسا سلوک کرنے سے اسرائیلی سماج میں مخالفت بڑھے گی۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے فلسطینی حلقوں اور عالمی لیڈرز کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی لیڈرشپ کو قتل کرنے کی پالیسی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ایک نیوز ایجنسی نے اسماعیل ہانیہ کے میڈیا ایڈوائزر کے حوالے سے یہ بات بتائی اور وارننگ دی کہ اس پالیسی کے خطرناک نتیجے نکلیں گے۔ اس مہینے کے شروع میں کئی اسرائیلی لیڈرز نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اسرائیلیوں پر حملوں کے بہانے کو استعمال کرتے ہوئے غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار کو قتل کیا جائے۔ حماس لیڈر نے خبردار کیا کہ اس پالیسی پر عمل سے ایسے حالات پیدا ہوں گے جن پر قابو نہیں کیا جا سکے گا۔ پچھلے کچھ دنوں میں مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں سے صورتحال بہت نازک ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے عہدیداروں نے آپسی تعلقات اور مستقبل میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان نے واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پرنس خالد نے کہا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پر یہ میٹنگ ہوئی۔
رشیا نے کہا ہے کہ ماریوپول اسٹیل پلانٹ سے باہر نکلنے والے 900 فائٹرز کو ایک عارضی جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو رشیا کے کنٹرول والے علاقے ڈونیٹسک کے ایک حصے میں بنائی گئی عارضی جیل لے جایا گیا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ ابھی 1000 سپاہی ماریوپول اسٹیل پلانٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 16 مئی کے بعد سے 1730 فائٹرز نے ہتھیار ڈالے۔ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 771 فائٹرز نے ہتھیار ڈالے۔ ریڈ کراس نے کہا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں جنگی قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ریڈ کراس نے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ رشیا کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور یہ رشیا کی بھیانک غلطی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں غذا کی قلت کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں اور غریب ملکوں کو کئی سال تک بھوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار نے اس دوران کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو چاہیے کہ وہ یوکرین کی بندرگاہیں کھول دیں تاکہ ایکسپورٹس غریب ملکوں میں پہنچ سکیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہوئی جس سے یو این چیف نے بھی خطاب کیا۔ سعودی عرب کے نمائندے نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ G7 ملکوں کی ایک میٹنگ جرمنی میں ہو رہی ہے جس میں یوکرین کی مالی مدد پر غور کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے خارکیو کے علاقے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یوکرین کی ایک عدالت میں رشیا کے ایک سپاہی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ اس سپاہی پر ایک نہتے سویلین کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ یہ یوکرین میں اس طرح کا پہلا مقدمہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن واشنگٹن میں سویڈن اور فن لینڈ کے لیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں نے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے درخواست داخل کی ہے۔ فن لینڈ کی وزیر اعظم سنا مرین نے کہا کہ فن لینڈ اگر نیٹو میں شامل ہوا تب بھی وہ اپنی زمین پر نیٹو کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعیناتی یا فوجی اڈے قائم کرنے کی مخالفت کرے گا۔ رشیا نے پرتگال کے 5 سفارتکاروں کو باہر نکال دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ اٹلی نے فوری جنگ روکنے پر زور دیا ہے۔ اس دوران یوکرین کے کئی مقامات پر رشیا کی شیلنگ جاری ہے۔ یوکرین نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 221 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 427 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ رشیا نے کہا کہ وہ ڈرونز کو نشانہ بنانے کے لیے یوکرین میں اپنے جدید اور طاقتور لیزرز کا استعمال کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک انسانی حقوق عہدیدار نے ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ان معاشی پابندیوں کے نتیجے میں ایران میں انسانی حقوق پر اثر پڑ رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ لولینا ووہان نے جو اب ایران کے 3 دن کے دورے پر ہیں تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہوں سے پابندیوں کی وجہ سے ایرانی عوام کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، خاص طور پر سماج کے کم آمدنی والے طبقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کے ایک فوجی جنرل نے امریکہ اور اسرائیل کو خطے میں استحکام بگاڑنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شیخچی نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو وارننگ دی کہ وہ اپنی سازشیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ملک دہشت گرد تنظیموں کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب نارتھ کوریا وائرس کی سخت لہر سے لڑ رہا ہے، ساؤتھ کوریا کے صدر یون سو پول نے کہا ہے کہ ان کا ملک نارتھ کوریا کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ اگر نارتھ کوریا ہماری مدد کی درخواست کا جواب دے گا تو ہم دوائیں، میڈیکل سٹاف، میڈیکل سامان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ساؤتھ کوریا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ علاقائی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ کی معاشی پابندیوں، دھمکیوں اور گھیرا بندی اور پروپیگنڈے کے باوجود حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں نے لبنان کے پارلیمنٹ الیکشنز میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 15 مئی کو لبنان میں الیکشنز ہوئے تھے۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ اور اتحادیوں کے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے انہوں نے شہیدوں کے خاندانوں، زخمی فائٹرز، بزرگوں اور بیماروں کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جنہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا۔ حزب اللہ لیڈر نے کہا کہ مزاحمتی طاقت اور اس کے
के इत्तेहादियों ने इन इलेक्शंस में पार्लियामेंट में अपनी असरदार मौजूदगी हासिल की है। नसरुल्लाह ने कहा कि किसी भी ब्लॉक को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई है, इस वजह से कौमी ताउन का एक मौका मिला है। हिजबुल्लाह को 65 सीटें मेजॉरिटी के लिए हासिल करनी थी, लेकिन उसे 61 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को सड़क पर 34 साल पुराने एक झगड़े के केस में 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस तरह इलेक्शंस में नाकामी के बाद सिद्धू को एक और बड़ा धक्का लगा है। 58 साल सिद्धू को अब अपने आप को अदालत के हवाले करना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर ने ट्विटर पर कहा कि वो कानून के आगे अपना सर झुकाएंगे। ये वाक़या 1988 में पेश आया था, जब सिद्धू और उनका एक साथी सड़क से गुजर रहे थे और सड़क पर उनका एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। मरने वाले शख्स के ख़ानदान की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। सिद्धू ने हाल ही में पंजाब कांग्रेस के सदर की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया था। पंजाब इलेक्शंस में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मकतूल के ख़ानदान ने सिद्धू के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और उन्हें बरी करने के 2018 के हुक्म पर दोबारा गौर करने की ख्वाहिश की थी। 27 दिसंबर 1987 को सिद्धू का पटियाला के रहने वाले गुरनाम सिंह के साथ पार्किंग के मसले पर झगड़ा हुआ था। सिद्धू और उनके साथी रुपेंद्र सिंह ने गुरनाम सिंह को कार से घसीट कर बाहर निकाला था और उनके साथ मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हुई थी। पटियाले की एक अदालत ने 2018 में सिद्धू के खिलाफ सबूत न होने का उज़र पेश करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। 2018 में सिद्धू हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू के साथी रुपेंद्र को बरी कर दिया और कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि वो मकाम पर मौजूद थे। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे के बारे में रिपोर्ट वाराणसी अदालत में पेश कर दी गई। 5 हिंदू औरतों की दरखास्त पर इस सर्वे का हुक्म दिया गया था। इन औरतों ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में रोजाना पूजा की इजाजत देने की दरखास्त की है। 3 फोल्डर्स में यह रिपोर्ट एक सील्ड कवर में अदालत में पेश की गई। वीडियो और तस्वीरों के साथ एक चिप भी अदालत को हवाले की गई। अदालत की तरफ से मुकर्रर किए गए कमिश्नर विशाल सिंह ने यह बात बताई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जुमे को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में जिस जगह शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है उस जगह की हिफाजत की जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका ना जाए। वाराणसी की अदालत ने रिपोर्ट लीक होने की वजह से कोर्ट कमिश्नर की हैसियत से अजय मिश्रा को बरतरफ कर दिया। उनकी जगह विशाल सिंह को मुकर्रर किया गया। वाराणसी की अदालत में अब इस मामले पर सुनवाई 23 मई को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामी कमेटी ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जुमेरात को वाराणसी अदालत की कार्रवाई को रोकने की ख्वाहिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दिन पहले अपने एक बयान में कहा था कि अदालतें मजलूमों को मायूस कर रही हैं। बोर्ड ने कहा था कि मस्जिदों की बेहुरमती नाकाबिल कबूल है। बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और उसकी लीगल टीम की मदद का भी फैसला किया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद साबिक सदर पंजाब कांग्रेस सुनील जाखड़ जुमेरात को बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम 3 नस्लों से कांग्रेस में थे। यह हमारे लिए आसान फैसला नहीं था। हमने कांग्रेस को हमेशा अपना परिवार समझा था। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी इसलिए मुझे भा रही है क्योंकि मैंने कभी भी शख्सी फ़ायदे के लिए सियासत नहीं की। आज मुल्क में कौम परस्ती की ज़रूरत है। ये जज्बा इत्तेहाद के ज़रिए आ सकता है। जाखड़ ने कहा कि गांधी ख़ानदान से ताल्लुक़ तोड़ने का फ़ैसला शख्सी नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला पंजाब के हक़ में किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट में जुमे को सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने कहा निचली अदालत में कार्रवाई रोकी जाए। नवजोत सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रशिया ने मारियोपोल स्टील प्लांट से बाहर निकलने वाले 900 सिपाहियों को जेल भेज दिया। यूक्रेन जंग से दुनिया भर में ग़िज़ा की किल्लत पैदा हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग, कहा रशिया बंदरगाहें खोले।
غازہ جنگ کا 1 سال، اسلامی جہاد نے کہا صہیونیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسرائیل ابو عاقلہ قتل کی تحقیقات نہیں کرے گا، کہا فوجیوں کو ملزم بنانے سے سماج میں مخالفت پیدا ہوگی۔ حزب اللہ نے امریکی کوششوں کے باوجود الیکشنز میں کامیابی حاصل کی، حسن نصر اللہ کا خطاب، تنظیم اور اتحادیوں کو مبارکباد۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے نارتھ کی ہر طرح سے مدد دیں گے، ساؤتھ کوریا نے دلایا یقین۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔